ہوں تو آپ ڈر جائیں گے؟ واضح ہو جائے گا؟ کب ہوگا؟ جب آپ کی زبان میں ہوگا۔ اس لیے کئی علماء کرام نے کہا کہ خطبہ جمعہ جو ہوگا یہ خطبہ ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ خطبہ ہے، یہ درس ہے، یہ تقریر ہے، یہ عربی میں نہیں ہوگی، اردو میں ہوگی۔ تو اب یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں تو اردو میں نہیں یہ کام ہو سکتا، کیونکہ یہاں عربی بھی موجود ہے۔ تو اب یہاں سعودی حکومت نے آپ کی سہولت کے لیے ترجمے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ دنیا کی 10 زندہ زبانوں میں یہ ترجمہ ہو رہا ہے، ان میں سے ایک زبان آپ کی ہے، اردو زبان، جس کو یہ لوگ زندہ زبان سمجھتے ہیں۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے الگ بات ہے، آپ تو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا انگریزی سیکھ لو، لیکن یہ لوگ فی الحال آپ کی زبان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک زندہ زبان سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، آپ دیں یا نہ دیں۔ تو اردو زبان میں خطبہ جمعہ کا ترجمہ ہوگا۔ کیسے سن سکیں گے آپ؟ FM 105، اپنے موبائل پہ ریڈیو لگا لیں FM 105، اور آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں یہ آپ کو سنائی دے گا۔ بلکہ آپ کے گھر والے جو پاکستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر مسجد نبوی کی ویب سائٹ کھول لیں تو وہاں سے اگر یہ جگہ تلاش کر لیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ہر خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ سن سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ خطبہ جمعہ کا ترجمہ بعد میں واٹس ایپ کے گروپوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال آپ یہ خطبہ جمعہ دھیان سے سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسجد نبوی سے آپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ پہلے وہ سوال جو صبح کی چند رہ گئے تھے، اس کے بعد آج کے سوال، جس بھائی کا سوال ہو لکھ کر بھیج دیں۔ یہ بھائی کا سوال ہے جی، خواتین کبوتروں کی خوراک میں سے جو چنتی ہیں کہ یہ اگر بے اولاد عورتیں کھائیں گی تو ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیوں جی مسلمان، میرے مسلمان بھائی، ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ اگر ہندو گائے سے بیٹا مانگیں تو جرم ہے، اگر ہندو اولاد لینے کے لیے مندر میں جائے، مورتی کے سامنے جھکے تو وہ جرم ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کام کرے تو وہ جرم ہے، مسلمان جو مرضی کرے پکا توحیدی ہے۔ کیوں جی؟ میرے بھائی افسوس ہوتا ہے یہ حرکتیں دیکھ کر، اسی لیے ہم کبوتروں کو مدینہ میں دانے وغیرہ ڈالنے سے روکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے عام طور پہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ توحید کے مطابق ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی بدعت میں ملوث ہے، ورنہ عام طور پہ لوگوں کا عقیدہ شرکیہ ہوتا ہے۔ کچھ دانہ ڈال رہے ہیں کہ ان کبوتروں کو ڈالیں گے تو اولاد ملے گی، کچھ وہ دانے جو ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بہو کھائے گی، بیٹی کھائے گی تو اولاد ملے گی۔ اچھا مزے کی بات ہے، سب کچھ کھلاتے بہو کو ہیں، کیوں جی؟ کبھی بیٹے کو بھی کھلا دیا کریں کچھ۔ اولاد جب نہیں ہوتی سارا قصور کس کا نکلتا ہے جی؟ بہو کا۔ بیٹا وہ ہر لحاظ سے پاک صاف ہے۔ چلے بہرحال، تو میرے بھائی یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس انداز سے رزق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ آپ دانے ڈالتے ہیں، مسلسل ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ دانے ضائع ہوتے ہیں، پرندے اتنے نہیں ہیں جتنا دانہ ڈالا جا رہا ہے۔ بلدیہ والے صفائی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ دانے ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ بورے بھرتے رہتے ہیں، آپ ڈالتے رہتے ہیں، اب بورے جو بھرتے ہیں وہ تو ضائع ہو گئے نا۔ تو اس کی بجائے اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں، پتہ نہیں آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، آپ کے کمرے میں جو عمرے والے آپ کے ساتھ آئے ہیں، حج والے، اگر ان کو کھانا کھلا دیا جائے تو کیسا ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ تو بنتی نہیں ہے ہماری، کیونکہ جب میں سونے لگتا ہوں بتی گرا دیتا ہے، باتھ روم سے واپس آتا ہے تو باتھ روم صاف ہی نہیں ہوتا، اس کو دروازہ بند کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ایسی غلطیاں نکالتے رہیں گے۔
میرے بھائی یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، اور حج عمرے میں ہے تو اللہ کا مہمان ہے، اور سفر میں آپ کا پڑوسی اور ساتھی ہے، اس کو کھانا کھلائیں۔ امیر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، امیر ہے تو محبت کا اظہار ہے، غریب ہے تو صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ تو یہ پرندوں کو اس انداز سے دانے ڈال کر رزق ضائع نہ کریں۔ پرندوں کا رزق اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پرندوں کا رزق یہ ہے کہ جو انسانوں سے بچ جائے وہ آ کر چھتوں سے آگے پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کبوتر، کوئی کوا، کوئی بلی آپ کے سامنے مر رہی ہے تو آپ اس وقت اس کی مدد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ پرندوں کی فکر ہو، ان کے لیے تنظیمیں، پرندوں کے حقوق کے لیے، جانوروں کے حقوق کے لیے، اور انسانوں کو آپ گولیاں مار رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی دانے اس نیت سے لے کر جا رہا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، اس کو چاہیے کہ دانے ادھر پھینک دے اور فتنے کا باعث نہ بنے، لوگوں کے عقائد میں خرابی کا باعث نہ بنے۔ جہاد میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ نماز کا وقت ہو چکا ہو؟ جی میرے بھائی اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے دوران سفر نماز قصر کرنے کی رخصت دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو آپس میں جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ زور کی نماز کو آپ عصر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، یعنی کہ زور کی نماز پڑھنے لگے ہیں زور کے ٹائم، ساتھ ہی عصر کی پڑھ لیں، یا پھر زور کی لیٹ کر دیں، عصر کے ٹائم پہلے زور کی 2 رکعتیں پڑھ لیں پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ مغرب کے ٹائم مغرب کی پہلے 3 رکعتیں پڑھیں، ساتھ عشاء کی 2 پڑھ لیں، یا مغرب کی لیٹ کر دیں اور عشاء کے ٹائم پہ پہلے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں پھر عشاء کی 2 پڑھ لیں۔ جب یہ رخصت آپ کے ذہن میں ہوگی پھر سوال کریں کہ جہاد میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ جدہ سے لاہور کے لیے جہاد میں بیٹھنے لگے ہیں، ٹائم کیا ہے جی؟ ٹائم ہے دن کے 2، تو آپ ایئرپورٹ پہ زور کی نماز پڑھنے لگے ہیں، ساتھ ہی عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ جہاد میں فرض نماز پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ جدہ ایئرپورٹ سے بیٹھنے لگے ہیں دن کے 12:15 بجے، ابھی تک زور کا ٹائم ہی نہیں ہوا، بیٹھ جائیں، لاہور ایئرپورٹ پہ آپ نے اترنا ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ فرض کر رہا ہوں، آپ نے مغرب سے 1.25 گھنٹہ پہلے اترنا ہے، تو لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہی سامان اٹھانے سے پہلے وضو کر کے ایئرپورٹ کی مسجد پہ نماز پڑھ لیں، پہلے زور کی 2 رکعتیں پھر عصر کی 2 رکعتیں۔ اسی انداز سے مغرب عشاء کو سمجھ لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ دونوں نمازوں کا ٹائم جہاد میں ہی آ رہا ہے، ایئرپورٹ سے آپ بیٹھ رہے ہیں 12 بجے اور جہاں پہ اتر رہے ہیں وہاں پہ اتر رہے ہیں مغرب کے بعد، تو اب تو یہ دونوں نمازیں جہاد میں ہی پڑھنا پڑے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بہت سے بھائی جہاد میں بھی سفر کرتا رہتا ہوں، عمرے والے ہوتے ہیں، عمرے والے، باقی لوگوں کو چھوڑیے، حاجی لوگ، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ جہاد میں کیسے پڑھے جی؟ یہ عمل بالکل غلط ہے۔ نماز کو لیٹ کرنے کی، قضا کرنے کی شریعت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر شریعت نے نماز کو لیٹ کرنے کی اجازت دینا ہوتی تو شریعت کبھی بھی تیمم کی اجازت نہ دیتی۔ شریعت کہتی بھی انتظار کر لو، 1 دن کے بعد پانی مل جائے گا پھر 5 نمازیں پڑھ لینا۔ شریعت نے کہا نہیں، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں۔ نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہے، فی الحال آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، فی الحال بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ شریعت نے نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی میرے بھائی۔ مجھے کئی دفعہ بسوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا اور بس والے، آپ کو پتا ہے بس نہیں روکتے، فجر کی نماز ہوتی ہے، سنیے ذرا توجہ سے، فجر کی نماز ہوتی ہے، اب نہ آپ کے پاس پانی ہے اور نہ تیمم کے لیے مٹی ہے، کیا کیا جائے گا؟ کیا نماز قضا کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے۔
اگر آپ کو تیمم کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، واقعی بس میں مٹی نہیں ہے، لوگ جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں وہاں پہ کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے نماز پڑھ لیں اس صورت میں، لیکن ٹائم پہ پڑھ لیں۔ نماز کو قضا کرنے کی اجازت، شادی کی خاطر نماز قضا کرنے والے میرے بھائی، دکان کی خاطر نماز قضا کرنے والے میرے دوست، میچوں کی خاطر نمازوں کا بیڑا غرق کرنے والے احباب، دھیان سے سن لیں۔ اور یہ نماز آپ کے اس حج سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس کی خاطر آپ آئیں گے۔ اسلام میں اللہ کے ہاں، شریعت کے ہاں نماز کی اہمیت حج عمرے سے کہیں زیادہ ہے، اور لوگ حج عمرے کی خاطر بھی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، حج کی خاطر نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہم بینک کی لائن میں لگے ہوئے تھے، جی ہم حج کے لیے جا رہے تھے، جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، جنہوں نے روک رکھا تھا، کیا کریں؟ میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو نہیں جانے دے رہے ادھر ہی آپ تیمم کریں تو نماز پڑھ لیں، اگر قضا ہو رہی ہے تو، اگر ان نمازوں میں سے جس کو جمع کر سکتے ہیں پھر جمع کریں۔ زور کے بعد انہوں نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، تو جب چھوڑیں گے مغرب سے پہلے چھوڑ دیں گے نا تو ٹھیک ہے، تب آپ زور کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اثر کی بھی پڑھ لیں، لیکن اگر فجر کا ٹائم ہے تو فجر کی نماز کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب جہاز میں نماز اگر قضا ہو رہی ہے اور ان نمازوں میں سے ہے جس کو اب لیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے اور جہاز میں سورج غروب ہو رہا ہے، فجر کی نماز ہے جہاز میں سورج نکلنے والا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب جہاز میں ہی نماز پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ جیسے پڑھنا ممکن ہو، کوشش کریں کھڑے ہو کے پڑھیں، کوشش کریں کہ وضو کرنے کا موقع مل جائے، کوشش کریں کہ آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ وضو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں مل رہی جہاز میں، تیمم کر لیں۔ آپ کو قبلے کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا، معلوم کیا ادھر سے ادھر سے پتہ نہیں چل رہا، آپ کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا، جہاز والے کہہ رہے ہیں نہیں کوئی جگہ نہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے آپ پڑھیں، کرسی پہ پڑھیں، جدھر منہ ہے پڑھ لیں، قبلے کی طرف تھوڑا بہت مڑ سکیں تو اچھی بات ہے، نہیں ممکن جدھر منہ ہے پڑھ لیں، لیکن نماز کو ٹائم پہ پڑھ لیں، نماز کو قضا کرنے کی اجازت میرے بھائی نہیں ہے۔ اس حج پہ یہ عزم کریں کہ آئندہ میری، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کیا دوران حج حاجی بیلٹ باندھ سکتا ہے؟ کیوں جی صاحب، صبح بیان ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور بیان ہوا تھا حساب بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ چیزیں آپ باندھ سکتے ہیں، اینک آپ پہن سکتے ہیں، گھڑی آپ پہن سکتے ہیں، کوئی بیلٹ آپ پہن سکتے ہیں، اگر آپ نے کوئی تھیلا وغیرہ لٹکانا ہے سامان کے لیے، نقدی کے لیے پہن سکتے ہیں، انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیگ پیچھے آپ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، لٹکا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ان چیزوں میں۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جن 2 چادروں میں آپ نے عمرے کی حج کی نیت کی ہے، ان 2 چادروں کو بلا وجہ آپ تبدیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ مجبوراً تو کر ہی سکتے ہیں، میں بتا رہا ہوں بلا وجہ۔ ان چادروں پہ پلیت شے لگ گئی، پیشاب کا قطرہ لگ گیا، گندگی لگ گئی، چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور انہی چادروں کو استعمال کرنا چاہیں تو اتنی جگہ دھو لیں، وہ چادریں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جن 2 چادروں میں آپ نے عمرہ کیا ہے دھوئے بغیر، انہی چادروں میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں، ایک اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جن 2 چادروں میں آپ نے عمرہ کیا ہے انہی 2 چادروں میں دھوئے بغیر کوئی اور بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ جن 2 چادروں میں آپ نے احرام باندھ رکھا ہے، آپ واش روم میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے سہولت تب ہوگی جب دونوں چادریں اتار دوں، آپ دونوں چادریں واش روم کے اندر اتار سکتے ہیں، ایک اتارنا چاہیں ایک اتار سکتے ہیں، لیکن چادریں اتار کے شلوار کے نہیں پہن سکتے۔ چادریں اتار کے ویسے واش روم میں آپ ننگے ہیں تاکہ میں کھل کے استنجا کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی سہولت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی آئی صاحب؟ یا الٹا پریشان ہو گیا کہ یہ تو بڑی آسانیاں دے رہے ہیں؟ میں نے کوئی آسانی نہیں دی، جو پابندیاں لوگوں نے اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں، میں نے کہا کہ وہ پابندیاں شریعت کی طرف سے نہیں ہیں، میں نے کوئی آسانی پیدا نہیں کی، میں نے کوئی پیدا نہیں کی، صرف یہ بتایا ہے کہ یہ پابندیاں جو لوگوں نے اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہیں۔
بس اتنا بتایا میں نے. کیا جب حج یا عمرے کا احرام پہنا جائے لیکن نیت نہ کی جائے تو فرض نماز یا نفلی نماز کے لیے سر ڈھانپ سکتے ہیں؟ میرے بھائی جب تک آپ نیت نہیں کرتے تب تک یہ چادریں آپ کا عام لباس ہے. اتاریں، پہن لیں، اوپر رکھیں، نیچے رکھیں، یہ کریں وہ کریں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. فی الحال یہ حرام ہے ہی نہیں. یہ حرام تب بنے گا جب آپ نیت کر کے حج یا عمرے میں داخل ہو جائیں گے اس سے. اور ایسے ہی جب آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، سر کے بال آپ نے منڈوا لیے، اب چادریں آپ پہنے رکھیں، آپ کی مرضی ہے، یہ عام لباس ہے. نہ پہنے، نہ ان کے اتارنا چاہیں اتار لیں، پہننا چاہیں پہنیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اب یہ حرام کی چادریں نہیں ہیں، یہ اب عام لباس ہے آپ کا. دعائے قنوت کب کی جائے اور دعائے قنوت کون سی والی پڑھی جائے؟ ہاں جی، کون سی والی پڑھنی ہے جی؟ کون سی پڑھی جائے اتنا ہی کافی تھا. کون سی والی سے کوئی عجیب جملہ نہیں بن گیا. چلیں جی، کون سی دعا پڑھی جائے؟ ہاں جی میرے بھائی، جو میرے سامنے دو صحابہ بیٹھے ہیں، 4-5 میرے بھائی، بتائیں گے کون کون سی دعا پڑھتی ہیں آپ وتر میں، وتر کے قنوت میں؟ بھائی صاحب کون سی پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم اہدنی. آپ بیٹا کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی والے. اللہم اہدنی کیوں جی؟ یہ تو اللہم اہدنی بتا رہے ہیں. اللہم انا نستعینک بھی پڑھتے ہیں بھائی. اسی لیے بھائی نے سوال کیا کون سی دعا پڑھنی ہے. آپ سمجھائیے سوال کیوں آیا ہے. کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہم اہدنی، کچھ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اور آپ میں سے عام تر لوگ یہ نہیں جانتے تفصیلات کیا ہے. اللہم اہدنی پڑھتا ہوں تو کیوں، اللہم انا نستعینک پڑھتا ہوں تو کیوں. ابھی یہ گفتگو دھیان سے سن لیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کون سی دعا پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا قنوت دو ہوتے ہیں، ایک قنوت وتر اور ایک قنوت نازلہ. بھائی صاحب کیا نام ہے قنوت نازلہ؟ نازلہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے. نازلہ کہتے ہیں کسی بڑے حادثے کو، بڑی مصیبت کو، بڑی پریشانی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی بڑی مصیبت آتی تو اس مصیبت کی وجہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے. کب کرتے تھے؟ فرض نماز میں. کب کرتے تھے صاحب؟ بولیے ذرا، کس نماز میں؟ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام پیچھے سے آمین کہا کرتے تھے. فرض نماز میں، فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے حاجی صاحب میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ؟ فرض نماز کی آخری، کوئی بھی فرض نماز ہو، چاہے زور ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، کوئی بھی ہو. بلکہ شافی حضرات، کن کا نام لے رہا ہوں میں؟ شافی حضرات جو اپنے آپ کو امام شافی کی طرح منسوب کرتے ہیں، وہ تو آج بھی ہر فجر نماز کی آخری رکعت میں یہ کام کرتے ہیں. اگرچہ ان کا یہ عمل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے قنوت نازلہ، جب مصیبت آئے تب یہ کام کریں. روزانہ کی بنیاد پہ فجر نماز میں یہ کام کرنا یہ درست نہیں. لیکن ویسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آج بھی وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہے قنوت نازلہ. تو ایک قنوت ہو گیا مصیبت والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ. اور ایک قنوت ہو گیا وتر والا، اسے کہتے ہیں قنوت وتر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میرے بھائی جو دعا میرے بھائی پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. یہ جناب عمر فاروق سے ثابت ہے، اور عمر فاروق سے یہ ثابت ہے کہ قنوت نازلہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کب پڑھا کرتے تھے صاحب؟ تحقیق کیجیے گا بعد میں جا کے، لیکن سن لیں فی الحال یہ معلومات آپ ذہن میں بٹھا لیں. اگرچہ شک کی بنیاد پہ بٹھائیں، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جا کے اس کی تحقیق کریں. یہ قنوت، یہ دعا اللہم انا نستعینک جناب عمر فاروق پڑھتے تھے، اور کس قنوت میں پڑھتے تھے؟ قنوت نازلہ میں. جبکہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ دعا ثابت ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. حوالہ ہے ابو داؤد شریف کا، اور اس حدیث کو اللہ کے رسول سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے
جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، جناب حسن آپ کے عظیم نواسے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے وطر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی، کیا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ یہ دعا میرے بھائی یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، بڑی شاندار دعا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ 4 کو جملے بتاؤں گا، ساری نہیں بتاؤں گا۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دے رکھی ہے مجھے ہدایت دے کر ان میں شامل کر لے۔ وعافنی فی من عافیت، یا اللہ جن کو تو نے عافیت تندرستی دے رکھی ہے مجھے عافیت دے کر ان میں شامل کر لے۔ وتولنی فی من تولیت، یا اللہ جن کو تو نے اپنا دوست بنا لیا ہے، ولی بنا لیا ہے، مجھے اپنا دوست بنا کر ان میں شامل کر لے۔ وبارک لی فی ما اعطیت، یا اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برکتیں ڈال دے۔ کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ جی بس اولاد ہی دی ہے؟ اللہ نے آپ کو رزق دیا، اللہ نے آپ کو مکان دیا، اللہ نے آپ کو بیگم دی، اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے آپ کو کان دیے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ نے آپ کو پاؤں دیے، اللہ نے آپ کو علم دیا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ جو کچھ دیا ہے اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ کتنے شاندار الفاظ ہیں۔ اولاد میں برکت نہ ہو تو اولاد عذاب بن جایا کرتی ہے، بیگم میں برکت نہ ہو تو بیگم گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہے، اور گھر میں برکت نہ ہو تو گھر میں بے سکونی رہتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ جتنا کچھ دیا ہے اس میں برکتیں ڈال دیں۔ اسی طرح کے 5-6 جملے اور ہیں، یہ بڑی شاندار دعا ہے، یاد کر لیں۔ یہ کس کتاب میں آپ کو ملے گی؟ حصن المسلم میں۔ کس کتاب میں ملے گی؟ حصن المسلم میں۔ پاکٹ سائز کتاب ہے، 4-5 ریال کی آتی، خرید لیجیے تھے سب، دکھائیں لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ 4-5 ریال کی کتاب ہے، اور یہ آپ اردو والا ایڈیشن لیں۔ ہاں یہ دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ حصن المسلم نامی کتاب ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ جی یہ دکھا دی ہے، تو یہ آپ لے لیں اور اس کی اتنی کاپیاں لیں جتنے آپ کے بچے ہیں۔ 6 بچے ہیں، 6 کاپیاں بچوں کے لیے، 7ویں کاپی بیگم صاحبہ کے لیے، 8ویں آپ کے لیے، کیونکہ پاکٹ سائز ہر ایک کی جیب میں رہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی ہر طرح کی دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں میرے بھائی آپ یاد کریں۔ تو اب بھائی نے کہا ہے کہ وطر میں کیا سوال تھا جی؟ کون سی دعا پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ کب پڑھنی اور کب پڑھنی ہے۔ اب سوال ہے کہ کب پڑھنی ہے۔ اچھا جی، کچھ بھائی پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے اور کچھ پڑھتے ہیں رکوع کے بعد، ایسے ہی ہے میرے بھائی۔ جہاں تک تعلق ہے رکوع سے پہلے پڑھنے کا، تو اس کے بارے میں دلیل بالکل واضح ہے، رکوع سے پہلے پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ابی ابن کعب وغیرہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ اور اگر آپ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن رکوع سے پہلے پڑھنا یہ بالکل واضح ہے۔ ہاں اب بھائی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنا۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پہ اگر ہاتھ اٹھانے ہیں نا آپ نے، تو وہ اس کام کے لیے نہیں اٹھانے، وہ اس کام کے لیے اٹھانے ہیں۔ اس موقع پہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں اٹھانے، اس موقع پہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں وہ دعا کے لیے اٹھانے ہیں۔ تو یہ وطر کا قنوت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں صحیح سند سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ البتہ سلف صالحین سے ایسے آثار ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں تو امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، نہ اٹھائیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاز، ٹرین، بس یا سواری پہ فرض نماز ہو جائے گی؟ تو جی جواب دے دیے۔ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں نمازی کے آگے سے گزرنا، کیوں جی کیسا ہے یہ؟ مسجد نبوی میں بھی غلط ہے ایسا؟ اتنی عظیم مسجد، کیوں جی؟ یار یہ تو عام مسجد تھوڑی ہے، آپ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ دیگر لوگوں کا کیا خیال ہے جی؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے والے یہ تو کہہ رہے ہیں غلط ہے جو میرے قریب بیٹھے ہیں۔ غلط ہے، لو جی بھائی صاحب نے فیصلہ سنا دیا، کہتے ہیں غلط ہی ہے۔ جی ہاں،
میرے بھائی دھیان سے سنیے گا. ایک یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے. کیا ہے؟ جماعت کھڑی ہے اور امام صاحب کے سامنے کوئی دیوار ہے, کوئی محراب ہے, کوئی کرسی ہے, کوئی آڑ ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی چیز ہے, تب آپ مقتدیوں کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. کب؟ جب جماعت کھڑی ہو, چاہے تراویح کی نماز ہو, چاہے فرض نماز ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں, تو اس کی اجازت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, تب آپ کے آگے سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, جو سترا ہے آپ کے آگے, اس کے آگے سے گزر سکتا ہے, پیچھے سے گزر سکتا ہے. آپ بھی جب نماز پڑھیں تو نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ سترے کا اہتمام کیا جائے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کئی بھائیوں کو دیکھتا ہوں درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں, آگے نہ کوئی ستون ہے, نہ کوئی دیوار ہے, نہ کوئی آڑ ہے. یہ انداز درست نہیں ہے. سترے کا اہتمام کرنا آپ کے نے چونکہ حکم دیا اللہ کے رسول نے, اس لیے کئی علماء کرام نے اس کو واجب قرار دیا ہے. دوسرے علماء کرام کہتے ہیں واجب نہیں, بہتر ہے, چلیں بہتر مان لیں. لیکن آپ لوگوں نے تو عادت بنا رکھی سترے کے بغیر نماز پڑھنے کی. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب مسجد نبوی میں مغرب کی اذان ہوتی, انس ابن مالک کہتے ہیں ہم لوگ جلدی سے ستونوں کی طرف جاتے. کیوں؟ کیونکہ مغرب سے پہلے کی 2 نفل پڑھنے ہیں سترے کی تلاش میں. مسجد میں بھی سترے کا اہتمام کیا جائے گا, تو یہ سترے کا اہتمام کیجئے. پھر اگر آپ کے آگے سے کوئی گزرے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس آدمی کو گزرنے سے روکا جائے. روکیے آپ اس کو. اگر وہ گزرنے پہ اصرار کرے, آپ روکنے پہ اصرار کریں, آخری حد تک جائیں اس کو روکنے کے لیے. آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے جو آپ کے آگے سے گزر رہا ہے. اس معاملے میں شریعت کی طرف سے بڑی سختی ہے. جہاں پہ شریعت سختی کرے وہاں پہ کرنی چاہیے, جہاں پہ شریعت نرمی کرے وہاں پہ نرمی کیجیے. تو نمازی کو آگے سے گزرنے سے روکا جائے. اچھا, لیکن اگر آپ طواف والی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, یا مسجد نبوی میں جو راستے ہیں, گزرگاہیں ہیں, وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, تو پھر قصور آپ کا ہے, گزرنے والے کا نہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے. اب میرے بھائی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزروں گا تو کیا ہوگا, یعنی کیا گناہ ملے گا, کیا سزا ملے گی, تو کوئی بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی جرات نہ کرے, چاہے 40 دن انتظار کرنا پڑے. ہم 40 سیکنڈ میں انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائی نمازی کے آگے سے گزرنے سے اجتناب کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی مسجد حرام میں خیر ہے. کیوں جی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پاکستان میں منع ہے اور مسجد نبوی میں جائز ہے. اللہ کے رسول نے یہ مسئلے یہاں پہ بیان کیے تھے کہ پاکستان میں بیان کیے تھے؟ کیوں جی؟ اللہ کے رسول نے یہ مسئلے پاکستان انڈیا میں بیان کیے تھے کہ مکہ مدینہ میں بیان کیے تھے؟ تو یہاں پہ پھر کیسے جائز ہو گیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی مسجدوں میں رش بڑا ہوتا ہے اب, کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں رش نہیں تھا. جتنی کو مسجد اس زمانے میں تھی اس حساب سے اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گزرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سورہ فاتحہ کا سوال ہے, اس کا جواب میں نے صبح دے دیا تھا, فی الحال اس کو کچھ میں لیٹ کر رہا ہوں. اگر عورت کو عذر پیش آئے اور اسے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے تو کیا 2 رکعت نہ پڑھے اور عمرے کی نیت کرے, اور جب عذر سے پاک ہو جائے تو کیا اس دوران وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گی, اور کیا وہ غسل میں صابن استعمال کر سکتی ہے, پھر طواف اور سعی کرے گی؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں عمرے اور حج کے لیے جا رہی ہے تو میقات سے وہ نیت کرے گی, لیکن اس سے پہلے غسل کرے گی. غسل کر کے اپنی شرمگاہ پہ کوئی چیز رکھ لے تاکہ دیگر کپڑے خراب نہ ہوں.
نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے، نیت کرے لبیک اللہم لبیک پڑھتی رہے، احرام کی پابندیوں میں رہے، مکہ میں جب پہنچ جائے تو بیت اللہ میں داخل نہ ہو، اپنے ہوٹل وغیرہ میں رہے، احرام کی پابندیوں میں رہے، جب وہ پاک ہو جائے تب وہ غسل کرے، غسل میں صابن استعمال کر سکتی ہے لیکن وہ صابن استعمال کریں جو خوشبو کے بغیر ہو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر صابن خوشبو والا نہیں ہوتا، ایک تو ہمیں وہم بڑا ہو جاتا ہے، کئی بھائی کہتے ہیں جو سالن کھاتے ہیں اس میں بھی خوشبو ہے، ارے اللہ کے بندے خوشبو نہیں ہے، وہ سالن کی اپنی مہک ہے، ہر چیز کی اپنی مہک ہوتی ہے، خوشبو وہ چیزیں جن کو باقاعدہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، باقی لیمن کی اپنی مہک ہوگی، سیب کی اپنی مہک ہوگی، کیلے کی اپنی مہک ہوگی، یہ ساری چیزیں ورنہ آپ کے لیے تو منع ہو جائیں گی، نہیں میرے بھائی۔ تو ایسے ہی صابن عام طور پہ ان میں مہک ہوتی ہے، وہ مہک ڈال دیتے ہیں کبھی سیب کی کبھی ایسی چیز کی، تو یہ خوشبو نہیں ہے، وہ چیزیں جو باقاعدہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان سے بچیں، اور مکہ میں ایسے صابن مل جاتے ہیں جو خوشبو کے بغیر ہوتی ہیں، وہ آپ لے لیں، تو یہ عورت صابن استعمال کر سکتی ہے، آپ بھی استعمال کریں، حالت احرام میں آپ غسل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں جی، آپ کو سوال اس میں رہ تو نہیں گیا، میرے خیال میں سب کا جواب آ گیا ہے۔ طواف زیارت میں اسی طرح ارکان ادا کریں جیسے عمرے میں کیا تھا، طواف زیارت میں اور عمرے کے طواف میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ طواف زیارت میں آپ اگر چاہیں تو چونکہ آپ نے کنکریاں مار لی ہیں، بال منڈوا لیے، آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، طواف زیارت اگر آپ کپڑوں میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیوں جانتے ہیں کیوں؟ میرے بھائی جب کنکریاں مار لی ہیں، بال منڈوا لیے ہیں، تو اب آپ حلال ہو چکے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کپڑے بدل لیں، زیادہ بہتر ہے چادروں سے، کیوں؟ کپڑے پہنیں گے، نہا کے آئیں گے، صاف ستھرے ہو کے آئیں گے، خوشبو لگا کر آئیں گے، ساتھ والوں کو آپ سے خوشبو آئے گی، آرام ملے گا، اور اگر انہی چادروں میں کریں گے تو بدبو آپ سے آ رہی ہوگی، تو طواف اچھی حالت میں کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، ان حالات میں میں نہیں کہتا کہ ضرور آپ کپڑے تبدیل کریں، ان حالات میں کپڑے تبدیل کرنا کون سا آسان ہے، ہوٹل میں جانا کون سا آسان ہے، پھر واپس آنا کون سا آسان ہے، لیکن اگر کوئی کر سکے تو اچھی بات ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال طواف زیارت میں آپ کپڑے پہن کے کام کر سکتے ہیں، خوشبو آپ نے لگائی ہوگی، اور اس میں دایاں کندھا بھی آپ کا ڈھکا ہوا ہوگا، اس میں رمل بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے اس میں یہ اور اس میں فرق ہے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں نماز پوری ادا کریں گے یا قصر کریں گے؟ کیوں جی؟ مینا، مزدلفہ، عرفات میں حاجی لوگ نماز قصر کریں گے، چاہے مکہ کے حاجی ہوں، چاہے کہاں کے حاجی ہوں، چاہے کہاں کے حاجی ہوں، مکہ کے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے مقامی غیر مقامی، میں کہہ رہا ہوں چاہے مکہ کے حاجی ہوں، اور حج میں جو قصر کی جائے گی اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حج سے ہے، جو بھی حاجی ہے وہ قصر کرے گا چاہے مکہ کا رہنے والا ہو۔ امام مالک اپنی موطا میں روایت کرتے ہیں جناب زید بن اسلم کے والد اسلم سے، اسلم کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں آئے، مکہ میں نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد کہا کرتے تھے مکہ والو تم اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ کہاں پہ کہتے تھے؟ کہاں پہ کہتے تھے؟ مکہ میں۔ یہی اسلم کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے جب منا میں نمازیں پڑھائیں تو وہاں پہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہو کہ مکہ والو تم نماز پوری کر لو، کیونکہ اب منا میں جو مکہ والے ہیں وہ حاجی بن چکے ہیں۔ اور وہب بن حارثہ الخزاعی روایت کرتے ہیں، ان کی حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے منا میں نمازیں قصر کی۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ وہب بن حارثہ الخزاعی۔ اور امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے منا میں نمازیں قصر کی ہیں، یہ مکہ میں رہنے والے تھے، ان کا قبیلہ مکہ کا قبیلہ تھا۔ تو مسئلہ واضح ہوا، اس سب کی نہیں ہوا؟ تو آپ منا، مزدلفہ، عرفات میں مقامی غیر مقامی کے چکر میں نہیں پڑنا، ہمارا مسلک ان کا مسلک اس چکر میں نہیں پڑنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کرنا ہے۔
حلق قربانی کے بعد کریں گے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ قربانی ہو گئی ہے؟ اس سوال کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ اس سوال سے پہلے ایک اور سوال میں کروں گا، اس کا جواب اگر ہم تلاش کر لیں گے تو پھر یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ 10 طریق کے جو اعمال ہیں، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا یا کٹوانا، طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، یہ جو اعمال ہیں 5، ان میں ترتیب کو برقرار رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں بلکہ افضل ہے؟ بہت سے علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 10 طریق کے اعمال میں ترتیب برقرار رکھنا واجب ہے، لیکن یہ فتویٰ نبی علیہ السلام کے فتوے کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کا فتویٰ کچھ اور ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں کہ 10 طریق کے دن نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام بار بار آتے رہے اور یہ سوال کرتے رہے، اللہ کے رسول میری ترتیب آگے پیچھے ہوگی، میں نے یہ کام پہلے کر دیا، یہ بعد میں کر دیا۔ آپ کا سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، حج پورا کرو، جو ہو چکا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ 10 طریق کے اعمال میں ترتیب کو برقرار رکھنا واجب، جب واجب نہیں ہے تو پھر قربانی پہلے ہو یا بعد میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کنکریاں ماریں، بال منڈوائیں، کٹوائیں، آگے طواف کریں، صفا مروہ کی صحیح کریں اور واپس مینا میں آ کے رات گزاریں۔ اسی دوران آپ کو کبھی پتہ چل جائے گا قربانی ہو گئی ہے، چاہے وہ 10 طریق کو ہو جائے یا 11 کو ہو جائے یا 12 کو ہو جائے، قربانی ہو جانی چاہیے۔ ری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ری کی اقسام بتائیں۔ کیوں جی، ری کی کیا اقسام ہوتی ہیں جی؟ جی سمجھا نہیں، کیا جواب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آواز کی رفتار کے مطابق۔ میرے بھائی دیکھیں، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے تو اس ہوا سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسے ہی شک رہتا ہے، شیطان ان کو پریشان رکھتا ہے، وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ تمہاری ہوا نکل گئی ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو ایسا آدمی ہو وہ جب تک اپنی آواز کی بدبو نہ سونگھ لے یا آواز سن نہ لے تب تک نماز نہ توڑے، کیونکہ شیطان نے اس کو پریشان کر رکھا ہے، وسوسوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ شکوک و شبہات کا مریض ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اگر اس کو بھی یقین ہو جائے، شک نہیں بلکہ کیا ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، تو یہ نماز اس کی ٹوٹ چکی ہے، سلام پھیرنے کی ضرورت، سلام خود ہی پھر گیا، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ٹوٹ چکی ہے پہلے ہی۔ کیوں جی، یا سلام پھیرنا پڑے گا؟ جب نماز میں ہے ہی نہیں، سلام کس بات کا؟ ہوا نکلی، نماز سے نکل چکے ہیں آپ۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ جائے اور وضو دوبارہ کرے اور اثر نو نماز پڑھے۔ قصر نماز میں فجر میں سنتے پڑھنا کیا لازم ہے؟ کیوں جی، فجر کی سنتے پڑھنا کبھی بھی لازمی نہیں رہا، نہ سفر میں نہ سفر کے علاوہ۔ سنتے سنتے ہیں، فرض نمازیں فرض ہیں، سنتوں کو سنت کہا جاتا ہے، فرض نہیں کہا جاتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ فجر کی سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ فجر کی سنتیں آپ نہ سفر میں ترک کرتے تھے نہ حضر میں ترک کرتے تھے، بلکہ آپ کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے، جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بہتر ہیں۔ ان کے فجر کی 2 سنتیں آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دیں، فجر کی سنتیں باری ہیں۔ تو فجر کی سنتیں ترک نہ کریں، نہ سفر میں اور نہ حضر میں۔ لگتا ہے آپ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب بھائی کہتے ہیں کیا ہو گیا جی؟
اور سے سن رہے ہیں کہ مغرب کی سنتوں کے بارے میں بتائیں جی. تو میرے بھائی جب آپ نمازیں فرض نمازیں قصر کر رہے ہوں یا امام چونکہ مقامی ہے اس کے پیچھے پوری پڑھ رہے ہیں, ورنہ آپ کی نیت کیا ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں قصر کروں گا, ان حالات میں آپ فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں نہیں پڑھیں گے. البتہ نفل نمازیں پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل دھیان سے سن لیں. اب یہاں پہ آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی. جب میں کبھی آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جو بات روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے تو وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ دلیل دوں. میرے بھائی امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے بیچ کسی جگہ لوگوں کو نماز پڑھائی اور قصر پڑھائی, نماز پڑھائی اور قصر پڑھائی. ان کے ساتھ ان کے بھتیجے بھی تھے, حفص بن عاصم. کن کے ساتھ تھے جی بھتیجے؟ کو بیٹا کس کے ساتھ, کس کے ساتھ تھے بھتیجے؟ عبداللہ بن عمر کے ساتھ. تو جب نماز پڑھ کے سواری پہ بیٹھنے لگے تو سواری پہ بیٹھتے بیٹھتے عبداللہ بن عمر کی نگاہ پیچھے پڑی تو دیکھا لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اپنے بھتیجے سے کہنے لگے بھتیجے یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا چچا جی سنتے پڑھ رہے ہیں. تو جناب عبداللہ بن عمر صحابی کہنے لگے, وقت کے بڑے امام کہنے لگے کہ اگر میں نے سنتے پڑھنا ہوتی تو میں فرض نماز پوری پڑھ لیتا. اگر میں سنتے پڑھنا ہوتی تو فرض نماز میں پوری پڑھتا, قصر نہ کرتا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کون؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, سفر کیا ہے, آپ 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے ابو بکر کے ساتھ سفر کیا ہے, سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے اپنے والد جناب عمر کے ساتھ سفر کیا ہے, 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے جناب عثمان کے ساتھ سفر کیا ہے, 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو سفر میں سنتے نہ پڑھنا آپ کی سنت ہے سوائے فجر کی سنتوں کے. البتہ نفل نماز آپ جتنی مرضی پڑھیں, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ سفر میں اونٹنی پہ بیٹھ جاتے اور نفل پڑھتے رہتے. کبھی آپ کا منہ قبلے کی طرف ہوتا, کبھی نہ ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دوران نماز سقاف چہرے کو لگتا ہے, چہرے سجدہ رکوع کرتے وقت, تو کیا احرام کی حالت میں یہ جائز ہے؟ یہ بتائیں آپ. جی حاجی صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ بہن کہہ رہی ہیں کہ دوران نماز سقاف چہرے کو لگتا ہے سجدہ رکوع کرتے وقت, تو کیا احرام کی حالت میں یہ جائز ہے؟ میرے بھائی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چہرے کے سائز کے مطابق باقاعدہ کوئی کپڑا لے لینا اور چیز ہے, جو سقاف لیا ہوا ہے اس کا کوئی حصہ آپ کے چہرے پہ لگ رہا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں حج افراد, حج قران اور حج تمتع میں فرق واضح کریں. ہم ساکن الہند ہیں. ہم کیا ہیں جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہند میں رہنے والے ہیں, پہلی مرتبہ حج کے ارادے سے آئے ہیں. ہم لوگ مندرجہ بالا اقسام میں سے کون سی قسم کا حج کریں گے؟ پہلے جی حج کی 3 اقسام آئی صاحب نے کہا واضح کریں. ہاں جی, ایک ہوتا ہے حج افراد. حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ تنہا حج, مفرد حج, منفرد, اکیلا, یعنی کہ اس میں عمرہ ساتھ شامل نہیں ہے اور اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے. تو یہ ہے حج افراد, یعنی کہ جب آپ ہندوستان سے آئیں گے تو آپ میقات سے حج کی نیت کریں گے اور حج ہی کریں گے, عمرہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہندوستان سے آئے اور آپ کے راستے میں حج کے مہینوں میں جو میقات آیا وہاں سے آپ نے ایک ساتھ حج اور عمرے کی نیت کر لی. ایک ساتھ کس کی نیت کر لی ہے؟ اور
پھر آپ مکہ میں پہنچ کے طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور پھر آپ حلال نہیں ہوتے، حلال نہیں ہوتے، اسی طرح احرام کی پابندیوں میں رہتے ہیں، احرام کی چادروں میں رہتے ہیں. کب تک؟ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک. پھر آپ مینا میں چلے جائیں گے، حاجیوں کی طرح سارے کام کریں گے. 10 تاریخ کو آپ قربانی بھی کریں گے اور پھر آپ حلال ہوں گے. یہ کون سا ہو گیا؟ حج قران. قران یعنی کہ جس میں عمرہ اور حج آپس میں مکس ہو گیا، ایک ہو گیا. عمرے اور حج کی الگ الگ شناخت ختم ہو گئی ہے، عمرہ اور حج بالکل ایک ہو گئے. اور تیسرے نمبر پہ حج تمتع، جس میں عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے. آپ ہندوستان سے میقات پہ آئے، وہاں پہ آپ نے صرف عمرے کی نیت کی، مکہ میں پہنچ کے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بال کٹوائے اور آپ حلال ہو گئے. احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب آپ حج کی 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں گے اور مینا مزدلفہ وغیرہ میں جائیں گے، اور 10 تاریخ کو قربانی بھی کریں گے اور 10 تاریخ کو حلال ہوں گے. یہ ہے حج تمتع. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. اس میں آپ نے فائدہ اٹھایا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لی ہے اور حج بھی کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں آپ نے کیا کیا ہے؟ حلال بھی ہو گئے، احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. تو یہ حج تمتع ہے. تو تینوں قسمیں واضح ہو گئی ہیں. اب افضل ترین حج کون سا ہے؟ کوئی حج پہلی دفعہ کر رہا ہو یا آخری دفعہ، ہندوستان سے آیا ہو یا پاکستان سے، افضل ترین حج جو ہے وہ حج تمتع ہے. اس میں عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے. نبی علیہ السلام نے کون سا حج کیا ہے؟